بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، سلسلہ اسماء الحسنی بیان چل رہا ہے الرزاق جل جلالہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے الرزاق جل جلالہ کے بارے میں تشریح بیان کی تھی، تشریح شرح اسماء الحسنی۔ تو آج اسی سلسلے میں الرزاق جل جلالہ کے بارے میں کچھ آگے بیان ہے، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ منذ عرفت خالقی ما شککت فی رزقی۔ ترجمہ ہے، جب سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے، میں نے اپنی روزی کے بارے میں کبھی شک یا فکر نہیں کی۔ الرزاق جل جلالہ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے جتنے انسان اور حیوان ہیں، چاہے جنگل کے درندے پرندے اور حشرات ارض ہیں یا دریا میں رہنے والا جانور ہیں، سب کو رزق پہنچانے کا ذمہ الرزاق جل جلالہ نے خود لیا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ ہے، اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور رزق رسانی کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی مستقل رہنے کی جگہ اور عارضی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو وہاں ہی رزق پہنچاتا، اور گو سب چیزیں علم الہی میں ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں بھی منضبط اور درج ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیے تھے۔ الرزاق جل جلالہ کا عجیب و غریب نظام قدرت ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ یعنی گناہوں سے ڈرنے اور بچنے کا اہتمام کرنے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ اور استغفار کر لینے سے الرزاق جل جلالہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ انسان کو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ دل اور دیگر اعضاء کو حرام کاموں سے بچایا جائے۔ دوسرا درجہ مکروہات سے پرہیز کیا جائے۔ تیسرا درجہ فضول اور بے مقصد باتوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تقویٰ کا پہلا درجہ بندہ کی روح کو زندگی اور جلا بخشتا ہے۔ دوسرا درجہ روح کو صحت اور قوت بخشتا ہے، اور تیسرا درجہ روح کو ثروت اور تازگی بخشتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 300 صحابہ کا لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ چنانچہ ہم مدینہ سے چلے، راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام توشے جمع کیے جائیں۔ چنانچہ تمام توشے جمع کیے گئے
تو کھجور کے 2 توشے دان بن گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روز دیتے رہے۔ پھر یہ توشے دان بھی ختم ہو گئے اور ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور ملنے لگی۔ راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے کہا کہ ایک کھجور پر کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب وہ ایک کھجور بھی ملنی بند ہو گئی۔ پھر ہم جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی، جس کے گوشت کو سارا لشکر 18 دن تک کھاتا رہا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم 1 ماہ تک کھاتے رہے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے پر اس مچھلی کے 2 کانٹے کھڑے کیے گئے اور ایک اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا۔ پھر وہ اونٹنی ان کانٹوں کے نیچے سے گزری اور اس کا سر یا کوہان کانٹوں کو نہ لگا، اتنی بڑی مچھلی۔ اور ایک واقعہ ہے کہ بے موسم پھل، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک روز میں نے دروازے کے جھروکے سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا، جس میں سے وہ کھا رہے تھے۔ میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کھانے کے لیے انگور نہیں تھے، لیکن الرزاق جل جلالہ چاہیں تو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں۔ کسی سال کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی جو کہ پہلے عیسائی تھی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں پر خرچ کرنا بہت پسند تھا اور وہ اس کے لیے مال جمع کیا کرتے تھے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پیاز یا ایک کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے۔ ایک دن سائل ان کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، صرف 3 دینار تھے۔ اس سائل نے مانگا تو 1 دینار اسے دے دیا، پھر دوسرا آیا تو 1 دینار اسے دے دیا، پھر تیسرا آیا تو 1 دینار اسے دے دیا۔ جب تینوں دے دیے تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دوپہر کو آرام کرنے لیٹ گئے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا اور وہ وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ چونکہ ان کا روزہ تھا اس لیے مجھے ان پر ترس آ گیا اور میرا غصہ اتر گیا۔ پھر میں نے قرض لے کر ان کے لیے رات کا کھانا تیار کیا اور شام کو ان کے لیے چراغ بھی جلایا۔ پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے بستر کے پاس گئی اور بستر اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے 300 تھے۔ میں نے کہا چونکہ اتنے دینار رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے 3 دینار کی سخاوت کی۔ پھر وہ عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، انہیں کھانا کھلایا۔ پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اتنے سارے دینار یوں ہی چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا، مجھے بتایا بھی نہیں کہ اٹھا کر رکھ لیتی۔ کہنے لگے کون سی دینار رہ گئے؟ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے، دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر دینار کاٹ ڈالا۔ دینار اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی کمر میں باندھتے تھے، اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس باندی کو حمص کی مسجد میں دیکھا کہ وہ عورتوں کو قرآن فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں سمجھا رہی تھی۔
چوہے کے بل سے غیبی رزق ایک واقعہ اس کے آگے اور ہے۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ذبیحہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگ 2 یا 3 دن کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے کیونکہ کھانے کو ملتا نہیں تھا اور اونٹ کی طرح مینگنی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور بقیع الغرقد میں حجبہ مقام میں ایک بے آباد جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا 1 دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا، اور پھر ایک دینار لاتا رہا یہاں تک کہ 17 دینار ہو گئے۔ مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 17 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنا ہاتھ بل میں داخل کیا تھا؟ مقدار نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیے ہیں، اس لیے ان دیناروں میں خمس دینا تم پر لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ذبیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی اور وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر کو رزق دینے والی ذات ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سلسلہ اسماء الحسنہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں جو بھی ویڈیو آتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔